جزیرے سے روانگی۔ ایک بار سب کی نظریں انسپکٹر کامران مرزا کی طرف اٹھ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں وہ رسی جھول رہی تھی۔ اس کے ایک سرے پر جال سا بنا ہوا تھا۔ یہ جال ایک دائرے کے گرد تھا۔ دائرہ 2 انچ قطر کا تھا۔ انسپکٹر جمشید بھی ادھر متوجہ ہو گئے تھے۔ اسی وقت انہوں نے فرزانہ کی چیخ سنی۔ وہ چونکے۔ اگر فرزانہ کے چیخنے میں ایک لمحہ بھی دیر ہو جاتی تو اس وقت نہ جانے کہاں ہوتے وہ۔ روبوٹ ان کے عین سر پر پہنچ چکا تھا۔ وہ بلا کی پھرتی سے جھکے اور دوسری طرف نکل گئے۔ اسی وقت انسپکٹر کامران مرزا نے روبوٹ کے سر پر بندھا پھندا آپ پھینکا، لیکن اتنی دیر میں روبوٹ 2 قدم انسپکٹر جمشید کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ سانس روکے اسے حیرت انگیز ترین مقابلے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی ساری خوشی اور تراری غائب ہو چکی تھی۔ چونکہ روبوٹ کی کمر انسپکٹر کامران مرزا کی طرف تھی، اس لیے وہ بے فکر اس کی طرف جھپٹے اور نزدیک پہنچ کر پھندا روبوٹ کے سر کا نشانہ لے کر پھینکا۔ اس مرتبہ پھندا نشانے پر بیٹھا اور روبوٹ کے ہاتھ گرد کی طرف بڑھے اور قریب تھا کہ وہ اس پھندے کو نکال کر پھینک دیں۔ انسپکٹر کامران مرزا نے ایک جھٹکا سا مارا اور پھندا گردن کے گرد اس طرح کسی پوری کوشش کی، لیکن نہ تو پھندا گردن سے نکلا نہ ٹوٹا، اور یہ کچھ کم حیرت انگیز بات نہیں تھی۔ روبوٹ کی طاقت سے وہ سب واقف ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پھندے کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ اچانک اس نے پائنٹرل بدلا اور اپنا رخ انسپکٹر کامران مرزا کی طرف کر لیا۔ اس نے رسی کو دونوں ہاتھوں سے اس کی طرح پکڑ لیا جس طرح رسا کشی کی پکڑ لیتی ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا ان کے اندازے سے بھانپ گئے کہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے قدم مضبوطی سے جمائے۔ اسی وقت روبوٹ نے ایک جھٹکا مارا۔ انسپکٹر کامران مرزا ہوا میں ہوئے ریلنگ پار کر گئے اور ایک چھپاکے سے سمندر میں گرے۔ ان سب کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ روبوٹ میں اس قدر طاقت ہوگی۔ اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کتنی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ انسپکٹر جمشید بھی دھک سے رہ گئے۔ صورتحال یہ تھی کہ کامران مرزا رسی کے سرے کو پکڑے ہوئے سمندر میں غوطے کھا رہے تھے۔ روبوٹ جہاز کے عرصے پر ایک جگہ جمع کھڑا اور وہ سب دم بخود تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، انسپکٹر کامران مرزا کیا کرتے ہیں۔ اس وقت تک تو جیت روبوٹ کی ہی تھی۔ انسپکٹر جمشید نے فوراً ہی سوچا کیا وہ جیرال کو آزاد کر دیں اور خود کو اس کے حوالے کر دیں، کیونکہ اس صورت میں روبوٹ سے فوری طور پر نجات مل سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جیرال کو اس سے کنٹرول کرنا آتا ہوگا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انسپکٹر کامران مرزا رسی پر ہاتھوں کے بل چڑھتے ہوئے ریلنگ تک آ گئے۔ جو ہی ان کا سر ریلنگ سے سرے پر نظر آیا، روبوٹ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ کامران مرزا، اگر یہ ریلنگ تک پہنچ گیا تو آپ کو بجلی کا جھٹکا لگے گا، انسپکٹر جمشید نے چلا کر کہا اور انہیں خبردار کر دیا۔ انسپکٹر کامران مرزا یہ بات سمجھتے ہی تھے، اسی لیے انہوں نے درجے پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ پوری قوت اچھلے اور ریلنگ سے ہوتے ہوئے دونوں پہلے کی طرح رسی تانے کھڑے تھے۔ روبوٹ ایک بار پھر جھٹکا مارنے کے لیے تیار تھا اور ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ انسپکٹر کامران مرزا تیزی سے اپنے ذہن کو گردش دے رہے تھے۔ اگر اس وقت وہ اپنے اوزان کھو دیتے تو روبوٹ کے ہاتھوں ان کی موت یقینی تھی۔ اسی وقت روبوٹ نے پھر رسی کو جھٹکا مارا، لیکن اس مرتبہ انسپکٹر کامران مرزا اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں۔ دوسروں کی حیرت کا کیا پوچھنا، چند سیکنڈ تک وہ یہ نہ جان سکے کہ یہ کیسے ہوا۔ ان کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہ آیا۔
جب روبوٹ لڑکھڑاتا ہوا ریلنگ سے ٹکرایا اور بجلی ایک بےناک کڑاکا ہوا۔ دراصل انہوں نے کیا یہ تھا کہ جب روبوٹ نے جھٹکا رسی ڈھیلی چھوڑ دی۔ جب روبوٹ ریلنگ سے ٹکرا گیا تو رسی کا آخری سرا پھر سے پکڑ لیا۔ اس مرتبہ وہ روبوٹ ریلنگ سے ٹکرا گیا تو رسی کا آخری سرا پھر سے پکڑ لیا۔ اس مرتبہ وہ روبوٹ کے مقابلے پر کامیاب رہے تھے، لیکن یہ کامیابی بہت معمولی تھی اور اس کا انہیں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ روبوٹ ایک بار پھر تنا کھڑا تھا اور رسی کو اپنی طرف سرکا رہا تھا۔ انکل مستول! فرزانہ پوری قوت سے چلائی۔ انسپکٹر کامران مرزا چونکے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سمجھ نہ سکا کہ فرزانہ کیا کہنا چاہتی ہے، اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ پھر اچانک ان کے ذہن میں بجلی سی چمکی۔ وہ فرزانہ کا اشارہ سمجھ گئے۔ آن واحد میں انہوں نے ایک چھلانگ لگائی اور مستول کے پاس پہنچ گئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ رسی مستول کے گرد ایک بل دے چکے تھے۔ دوسرا سرا ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں تھا۔ اب اگر روبوٹ رسی کو جھٹکا مارتا تو جھٹکا ان کی بجائے مستول کو لگتا۔ گویا انہوں نے مستول کو آڑ بنا لیا تھا۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، "زندہ باد فرزانہ، زندہ باد!" عین اسی لمحے روبوٹ نے جھٹکا مارا۔ جھٹکے کا پورا زور مستول لرز کر رہ گیا، لیکن گرا نہیں۔ البتہ وہ سب کانپ کر رہ گئے، کیونکہ مستول کا لرزنا بھی کم خطرے کی بات نہیں تھی۔ اگر ایک جھٹکے میں وہ لرز گیا تھا تو 5-7 جھٹکے اسے زمین پر بھی لا سکتے تھے، اور روبوٹ پر جیسے جھٹکے مارنے کا دورہ پڑ گیا تھا۔ مستول تھر تھرانے لگا۔ ان سب پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ شاید وہ اس قدر خوفناک حالات کا کبھی شکار نہیں ہوئے تھے۔ اگر روبوٹ کے جسم میں بجلی نہ دوڑ رہی ہوتی تو وہ اس کے خلاف بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ اسے چھو نہیں سکتے تھے۔ اچانک محمود چونکا۔ ایک بہت زوردار خیال اسے سوجا تھا۔ انسپکٹر کامران مرزا کے چہرے پر اب پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ اگر مستول گر گیا تو وہ بھی رسی کا سرا تھامے نہیں رہ سکیں گے۔ یہ دیکھ کر وہ ایک سمت میں بڑھنے لگا۔ اسی وقت اس نے سنا فاروق کہہ رہا تھا، "ابا جان، کیا آپ انکل کامران مرزا کی مدد نہیں کریں گے؟ اس وقت ان کی سب سے بڑی مدد یہی ہے کہ ہم کچھ نہ کریں۔ دراصل روبوٹ میں ہم صرف عقل استعمال کر کے جیت سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم سب کی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی، اور انسپکٹر کامران مرزا اس وقت صرف عقل سے کام لے رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ انہوں نے ضرور طاقت استعمال کی تھی، لیکن فوراً ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کا اقدام غلط تھا۔ اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ تو میں بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر فی الحال تو روبوٹ کے ہارنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ فکر نہ کرو، کوئی نہ کوئی صورتحال نکل ہی آئے گی۔ اگر یہاں ربڑ کے دستانے مل جاتے تو میں روبوٹ سے باقاعدہ مقابلہ کرتا۔ کیا مطلب؟ فاروق چونکا۔ مطلب یہ کہ ربڑ کے دستانے پہن کر ہی کرنٹ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کو تو چھو سکتا تھا۔ میں اسے اتنی مہلت ہی نہ دیتا۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس سے مقابلہ کروں گا، فاروق نے دبی آواز میں کہا۔ کیا تم خود کو انسپکٹر کامران مرزا سے زیادہ طاقتور خیال کرتے ہو؟ انسپکٹر جمشید نے اسے پوری طرح گھورا اور وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں تو ابا جان، وہ ہکلایا۔ بس تو پھر خاموش رہو۔ یہ بات ان سے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے روبوٹ کا مقابلہ کرنے دیں، لیکن جانتے ہو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں خود کو ان سے طاقتور خیال کرتا ہوں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ فاروق کے لہجے میں مذمت تھی۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی آواز نئی نہیں تھی، لیکن اس مرتبہ اس دھماکے کی آواز کے ساتھ ایسی بات ہوئی تھی کہ ان کے منہ کھلے کھلے رہ گئے۔ روبوٹ ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے اور روبوٹ کہاں چلا گیا۔ وہ
تو وہ مستول پر جھٹکے مار رہا تھا یا آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو محمود دوسرے مستول پر کھڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شوخ مسکراہٹ تھی۔ آپ سب لوگ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ میں نے صرف اتنا ہی تو کیا ہے کہ روبوٹ کا نشانہ لے کر بٹن دبا دیا ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ یکایک انہیں بے پناہ خوشی کا احساس ہوا۔ انہیں روبوٹ سے نجات مل گئی۔ وہ تیزی سے محمود کی طرف بڑھے اور بے اختیارانہ انداز میں اس سے ہاتھ ملانے لگے۔ آپ لوگ تو مجھ سے اس طرح ہاتھ ملا رہے ہیں جیسے میں کسی دوسری دنیا سے چل کر آ رہا ہوں، اس نے بوکھلا کر کہا۔ یار، آج تو تم نے خوب تیر مارا ہے، فاروق نے بجے بجے لہجے میں کہا۔ تو تمہاری شکل پر کیوں 2:30 بج رہے ہیں؟ ایک ذرا سا ذہن پر زور دے کر تم ہیرو بن گئے، میں منہ نہ بناؤں تو اور کیا کروں، فاروق نے کہا اور سب مسکرانے لگے۔ واقعی جیسا آپ لوگوں کے بارے میں سنا تھا ویسا ہی پایا، آفتاب نے تعریف کی۔ شاید ہم اتنے برے آج تک نہیں پھنسے تھے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ ذہن بری طرح تھک چکے ہیں، کچھ دیر ہم آرام کریں گے اور اس کے بعد کنٹرول روم کا جائزہ لیں گے۔ ظاہر ہے کہ اب وہاں روبوٹ صاحب تو ہیں نہیں، اس لیے ہمیں نہایت سکون سے اپنا سفر کرنا ہے۔ انسپکٹر جمشید بولے، تو کیا ہم واپس چلیں گے؟ ہاں، اب جیرال ہمارے قبضے میں آ چکا ہے، اس کے ساتھی بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اس لیے ہم واپس چلیں گے اور جیرال سے اگر ہم کچھ اگلوا نہ سکے تو بھی اس کی گرفتاری کے بعد یہ سازش اپنی موت آپ مر جائے گی، انہوں نے کہا۔ اس فیصلے کی سب نے تائید کی، کیونکہ سمندر کے سفر کرنا انہیں کوئی تجربہ نہ تھا اور وہ اس گمنام جگہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے جس جگہ جیرال انہیں لے جانا چاہتا تھا۔ ایک قیدی کی حیثیت میں جیرال انہیں کبھی وہاں لے جانا پسند نہ کرتا، یہ اس کی ایک بہت بڑی ہار ہوتی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک ان سب نے آرام کیا اور پھر کنٹرول روم میں داخل ہوئے۔ کافی دیر تک مغزماری کرنے کے بعد آخر وہ جہاز اسٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ انہوں نے اس کا رخ موڑا اور اس خوفناک جزیرے سے روانہ ہو گئے۔ یہ وہی جزیرہ تھا جس میں انہوں نے نیزہ بازی کی تھی اور جس کے کنارے کھڑے جہاز پر انہوں نے روبوٹ کا مقابلہ کیا تھا اور جنگلیوں کی صفیں الٹ دی تھیں۔ جنگلی جو اسے غائب ہوئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور اب وہ اس جزیرے سے رخصت ہو رہے تھے مکمل طور پر فتح یاب ہو کر۔ اس فتح میں ان سبھی کا حصہ تھا۔ انہوں نے اپنی جان لڑا دی، وہ زخمی بھی ہوئے، چوٹیں بھی کھائیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی زبان سے اف تک نہ کی تھی۔ آخر یہ ان کے وطن کی سلامتی کا معاملہ تھا، نہ صرف ان کے وطن کی بلکہ تمام مسلمان مملکت کی سلامتی کا بھی۔ لیکن راز ابھی تک راز تھا، اس سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھا تھا۔ سمندر میں طوفان۔ جزیرہ ان کی نظروں سے دور ہوتا گیا۔ وہ عرصے پر کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس دوران کنٹرول روم کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ایک بار سمت مقرر کرنے کے بعد کنٹرول روم میں موجود رہنے کی ضرورت نہیں۔ اتنی دور آنے کے بعد بھی جزیرے کے ساحل پر کوئی جنگلی نظر نہیں آیا۔ شاید وہ ایک دھبے کی صورت نظر آنے اور پھر یہ دھبا بھی غائب ہو گیا۔ انسپکٹر کامران مرزا نے اپنے اندازے کے مطابق جہاز کا رخ اپنے ملک کی طرف موڑا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ سمندر میں سمت کا مقرر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں سڑکیں نہیں ہوتی یا لائٹیں نہیں ہوتی۔ اس روز سورج غروب ہونے کے بعد انہوں نے خشک خوراک نکال کر کھائی تھی اور قیدیوں کو بھی دی تھی۔ جہاز میں پورے 4 کمرے خشک خوراک کے ڈبوں سے بھرے پڑے تھے اور انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ جب بھی کوئی جزیرہ آئے گا وہ اس کے درختوں سے پھل وغیرہ بھی توڑ کر ذخیرہ کرتے رہیں گے، بشرطیہ کھانے کے قابل مل گئے۔ رات انہوں نے آرام سے کافی اور
کاٹی، اور اس مہم کے دوران یہ پہلی رات تھی جب وہ بے فکری سے سوئے تھے۔ بحری ڈاکوؤں کے جہاز کی بھی انہیں کوئی فکر نہیں تھی، وہ انہیں پلک جھپکتے میں اڑا سکتے تھے۔ دوسری صبح وہ منہ اندھیرے اٹھے، ایسے میں انہیں نماز کا خیال آیا۔ جہاز پر وہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ بہرحال انہوں نے اندازے سے نماز پڑھی۔ تھوڑی دیر بعد سورج کا کنارہ پانی سے ابھرتا دکھائی دیا۔ اس حیرت انگیز نظارے کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئے۔ انہیں یوں لگا جیسے سورج سمندر سے غسل کر کے نکل رہا تھا تاکہ اس کی دھلائی کرنے زمین پر پڑے، مگر وہ تو اس وقت سمندر میں تھے اور انہیں جانتے تھے اپنے وطن سے کتنا دور ہیں۔ عرصے پر وہ کرسیوں اور میزوں پر بیٹھ گئے۔ اچانک فاروق کو ایک خیال آیا۔ اس نے کہا، اب سوال یہ ہے کہ ناشتہ کون تیار کرے گا؟ وہ چونک اٹھے۔ واقعی یہ بہت اہم سوال تھا۔ محمود فوراً بولا، ہمارے درمیان عورت ذات اس وقت صرف فرزانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ناشتہ صرف فرزانہ ہی تیار کرے گی۔ میں اتنے بہت سے آدمیوں کا ناشتہ تنہا نہیں تیار کر سکتی، اس نے گھبرا کر کہا۔ بہت سے آدمیوں کا؟ ہم کل 8 ہی تو آدمی ہیں۔ فاروق بولا، تم تو ہو عقل سے پیدل۔ جیرال اور اس کے ساتھیوں کو بھوکوں مارنے کا ارادہ ہے؟ اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ انہیں بھی ہمیں باقاعدہ کھانا پینا دینا ہی ہوگا۔ فرزانہ نے گہری بات کر دی۔ اگر میں عقل سے پیدل ہوں تو تم بھی عقل کے ناخن لو۔ ہمارے پاس خشک خوراک کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، ہم ڈبے ہی انہیں سپلائی کر دیں گے۔ فاروق نے جواب دیا، معلوم ہوتا ہے عقل کے ناخن لیتے لیتے ناشتے کا وقت گزر جائے گا اور ہم سمندری ہوا سے ہی ناشتہ کرتے رہ جائیں گے۔ آفتاب بولا، لو جی، ہوا انہیں بھی زکام۔ فاروق نے مسکرا کر کہا، تم نے مجھے مینڈکی کہا؟ آفتاب جھلا کر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ بالکل نہیں، کیا کسی نے بھی سنا ہے کہ میں نے تمہیں مینڈکی کہا؟ ویسے بھی تم کسی بھی طرح مینڈکی نہیں ہو سکتے کیونکہ مؤنث نہیں مذکر ہو۔ فاروق شریر انداز میں کہتا چلا گیا، اس کا مطلب ہے میں مینڈک ہوں۔ آفتاب نے پھاڑ کھانے والی لہجے میں کہا، یار اب تم خود ہی اوٹ پٹانگ قسم کے مطلب نکال رہے ہو تو میں کیا کروں؟ میں کب کہہ رہا کہ میری ہر بات کا مطلب نکالو۔ فاروق نے بھی منہ بنایا، ہاں مطلب ہی نکالنا ہے تو کم از کم گرامر کے لحاظ سے تو نکالو، ناشتے کے رو سے نکالو۔ آصف نے مسکرا کر کہا، ان کے بھی نکالے پر؟ آفتاب بولا، آج کیا بات ہے، کہیں محاوروں سے تو ناشتہ کرنے کا پروگرام نہیں ہے؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے، واہ، محاوروں کا ناشتہ، یہ عنوان مزیدار رہے گا۔ محمود چہکا، کیا کوئی ناول لکھ رہے ہو؟ آصف نے جلدی سے پوچھا۔ ایک بار ارادہ کیا تھا لیکن آج تک شروع نہیں کر سکا، محمود نے جواب دیا۔ کیوں؟ آصف نے پوچھا۔ جاسوسی ناول لکھنے کا پروگرام تھا، بس یہ سوچ کر رہ گیا کہ جاسوسی ناولوں سے ادب کا کیا واسطہ، اور جب اس میں ادب ہی نہیں ہوگا تو محاورے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ ان محاوروں کی وجہ سے ہی میں ناول لکھنا چاہتا تھا، اس لیے دل کی تمنا دل میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ محمود نے لمبا چوڑا جواب دیا، بس بھائی کامران، آج ہم کر چکے ناشتہ۔ انسپکٹر جمشید بولے، باتوں سے؟ وہ بولے، ہاں، اور ابھی کیا ہے، ان کی باتیں ایک بار شروع ہو جائیں پھر شیطان کی آنکھ کی طرح لمبی ہی ہوتی جاتی ہیں۔ اپنی طرف بھی یہی معاملہ ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا نے سرد آہ بھری۔ ان کا اشارہ آفتاب اور آصف کی طرف تھا۔ بات ہو رہی تھی ناشتہ کرنے کی۔ محمود نے انہیں پھر پہلے موضوع پر لانے کی کوشش کی، اور ہم پہنچ گئے کہاں کے کہاں۔ فرزانہ بولی، تو چلو واپس چلتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ ناشتے کو کون تیار کرے؟ فرزانہ کا خیال ہے کہ وہ اتنے آدمیوں کے لیے تنہا ناشتہ نہیں بنا سکتی۔ اس وقت کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قیدیوں کو صرف خشک خوراک کے ڈبے دے دیں، اور اس طرح فرزانہ کو صرف 8 آدمیوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے بھی
مجھے 2 عدد اسسٹوں کی ضرورت پڑے گی۔ فرزانہ مسکرائی۔ اسسٹوں کی؟ انسپکٹر کامران مرزا کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں، محمود اور فاروق، آفتاب اور آصف میرے اسسٹنٹ ہوں گے۔ یہ میرے ساتھ باورچی خانے میں چلیں گے اور میرا ہر حکم بجا لائیں گے۔ تو آخر حکم کو بجانے کی ہی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بغیر بھی تو کام چل سکتا ہے۔ فاروق نے تلملا کر کہا، کیونکہ اسے فرزانہ کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ کاش تم نے تھوڑی سی اور اردو پڑھ لی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ فرزانہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کیا مطلب؟ اگر فرزانہ نے اردو پڑھی ہوتی تو کیا اس وقت ہم سمندر میں سفر نہ کر رہے ہوتے؟ کمال ہے، بھلا سمندروں کو اردو سے کیا بیر ہے؟ آفتاب نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، سمندر کو اردو سے وہی بیر ہے جو دریا میں نہ رہتے ہوئے مگرمچھ سے ہوتا ہے، کیونکہ دریا میں رہتے ہوئے وہ تو اس سے بیر مول لیا ہی نہیں جا سکتا۔ فاروق نے کہا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ فرزانہ نے اردو کیوں نہیں پڑھی؟ تاکہ اردو کے محاورے نہ بولنے پڑیں۔ فاروق بولا، دھت تیری کی، میں تنہا ناشتہ تیار کرنے جا رہی ہوں۔ فرزانہ نے جھلا کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسسٹنٹوں کی پوری ایک فوج ہوتے ہوئے تمہیں تنہا جانے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ ہم ساتھ چلیں گے، آصف نے آگے جھک کر کہا، اور ناشتے کا بیڑا غرق کریں گے۔ فرزانہ نے جلدی سے کہا، جہاز میں ہوتے ہوئے کسی چیز کا بیڑا غرق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ محمود نے حیران ہو کر کہا، آج تو سب ایک دوسرے کے کان کترتے نظر آ رہے ہیں۔ آصف نے کہا، ارے باپ رے، پھر ہمارے چہروں پر کان کہاں رہ جائیں گے؟ فاروق نے بوکھلا کر کانوں پر ہاتھ رکھے۔ ارے بھائی، کان کیوں پکڑ رہے ہو؟ آفتاب نے کہا، اپنے پکڑ رہا ہوں، تمہارے تو نہیں۔ فاروق بولا، میرا خیال ہے گفتگو اوٹ پٹانگ ہوتی جا رہی ہے۔ اب سمندر میں سفر کے دوران غیر اوٹ پٹانگ باتیں بھی کیسے کی جا سکتی ہیں؟ جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ سفر ہمیں کہاں لے جائے گا۔ نہ جانے سفر کرتے کرتے ہم کہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آدم خوروں کے کسی جزیرے پر جا لگیں، جہاز کا تیل یا جس چیز سے بھی یہ چل رہا ہے ختم ہو جائے اور ہم اس جزیرے پر اترنے پر مجبور ہو جائیں اور خود کو نہایت ادب سے آدم خوروں کی خدمت میں پیش کر کے کہیں ہم آپ کے لذیذ خوراک بننے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، پھر وہ ہمیں قید کر دیں اور ایک ایک کو ہر روز بھون بھون کر کھانا شروع کر دیں۔ ایسے میں ہمیں اس جن کی کہانی ضرور یاد آئے گی جس نے نہ جانے کتنے انسانوں کو قید کر رکھا تھا اور ان میں ہر روز ایک آدمی کو نکال کر ناشتہ کرتا تھا۔ فاروق انتہائی تیزی سے کہتا چلا گیا، زبان کی تیزی ملاحظہ فرمائی آپ لوگوں نے؟ فرزانہ نے جلے کٹے لہجے میں کہا، اس دور میں جبکہ انسان چاند پر جا پہنچا ہے اور ابھی اور بھی آگے جانے کی تیاری میں مصروف ہے، سست رفتار زبانیں کس کام آئیں گی؟ سست زبانوں والے بہت پیچھے رہ جائیں گے اور میں چاند پر جا پہنچوں گا۔ کیا زبان پر بیٹھ کر جاؤ گے؟ آفتاب نے حیرت زدہ لہجے میں کہا اور سب مسکرانے لگے۔ ہاں، زبان گاڑی پر، فاروق نے جلدی سے کہا۔ مسکراہٹیں قہقہوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اب ہم اتنے گرے پڑے بھی نہیں ہیں کہ تمہاری زبان کی گاڑی میں سفر کرتے دیکھیں اور خاموش رہیں۔ ہم تمہارے لیے چاند گاڑی کا بندوبست کر دیں گے، آصف نے کہا، لیکن جو مزہ زبان گاڑی میں سفر کرنے کا ہے وہ چاند گاڑی پر کہاں؟ فاروق بولا، اب اگر تم لوگ باقی باتیں باورچی خانے میں ناشتہ تیار کرتے ہوئے کر لو تو یہ ہم پر ایک احسان ہوگا، کیونکہ تمہاری باتوں نے ہمارے پیٹوں میں چوہے دوڑا دیے ہیں۔ کچھ ہمارا نہیں تو سید بخاری صاحب کا ہی خیال کر لو۔ انسپکٹر جمشید نے ٹوکا۔ سید بخاری صاحب؟ اوہ، ہم تو بھول ہی گئے۔ انکل معاف کیجیے گا، آپ کو وقت پر ناشتہ نہیں مل سکا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی فرزانہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باقی بھی اس کے پیچھے باورچی خانے کی طرف چل پڑے۔ عرصے پر صرف انسپکٹر کامران مرزا اور سید بخاری بیٹھے رہ گئے۔ ان کے چہروں پر بھرپور مسکراہٹیں رینگ رہی تھیں۔ اب جو دھماکہ
چوکڑی یہ باورچی خانے میں مچائیں گے، اس سے شیطان بھی پناہ مانگے گا۔ انسپکٹر جمشید بولے، خدا جانے ہم کہاں پہنچیں گے۔ سید بخاری کے منہ سے نکلا اور وہ سوچ میں ڈوب گئے۔ واقعی انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ 1 گھنٹے بعد انہیں ناشتہ دیا گیا۔ سب قیدیوں کے کمروں میں روشن دانوں کے ذریعے ڈبے پھینک دیے گئے۔ صرف جیرال کا کمرہ کھول کر اسے ناشتہ دیا گیا۔ جیرال کا چہرہ سست تھا، اس سے بندھے ہوئے تقریباً 12 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ناشتہ شروع کرنے سے پہلے اس نے کہا تھا، انسپکٹر جمشید اور انسپکٹر کامران، تم جیت کر بھی ہار کی طرف بڑھ رہے ہو اور جیرال ہار کر بھی جیت کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں جیرال، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ہم اس سازش کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے۔ انسپکٹر جمشید نے اسی کے لہجے میں کہا، صرف یہ بات نہیں، ایک اور بات بھی ہے جسے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جیرال نے پراسرار لہجے میں کہا، اور وہ کیا بات ہے؟ انسپکٹر کامران مرزا نے پوچھا۔ افسوس، میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا، البتہ جب یہ سفر ختم ہوگا تو تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، انسپکٹر جمشید نے لاپرواہی سے کہا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ جیرال کی بات بے معنی نہیں ہو سکتی تھی۔ اچانک انہوں نے عرصے پر شور سنا۔ جیرال کے کمرے میں صرف انسپکٹر اور کامران مرزا ہی آئے تھے۔ فوراً ہی وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے عرصے کی طرف دوڑ پڑے۔ عرصے پر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، ان سب کے چہروں پر بدحواسی طاری تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو دونوں ان سب کو ناشتے کے میز پر چھوڑ کر گئے تھے اور ناشتے سے فارغ ہو کر وہ ادھر ادھر کی ہانگ رہے تھے، لیکن اب کوئی ادھر بھاگ رہا تھا تو کوئی ادھر۔ یہ کیا ادھر مچا رکھا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ انسپکٹر کامران مرزا چلائے۔ ابا جان طوفان! آفتاب نے چلا کر کہا۔ ابا جان طوفان! انسپکٹر کامران مرزا نے حیران ہو کر کہا، بھلا میں کیوں ہوتا طوفان؟ ہاں طوفان میل کہو تو کوئی بات بھی ہے۔ وہ دیکھیے ادھر آسمان سیاہ ہو رہا ہے، سورج غائب ہو چکا ہے۔ اوہ! انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ دھک سے رہ گئے۔ بارش کا طوفان آنے کی صورت میں ان پر کیا بیت سکتی تھی، اس کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ انسپکٹر جمشید دوبارہ جیرال کے کمرے کی طرف مڑے۔ جیرال، سمندر میں طوفان آنے والا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ جیرال نے کہا، اگر جہاز ڈوبا تو ہم سب بھی ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیا اس جہاز پر کوئی ایسا حساب بھی موجود ہے جو طوفان سے بچا سکے؟ جہاز طوفان کا خود ہی مقابلہ کر لے گا۔ اس پر جو پانی جمع ہو جائے گا اسے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود نکل جائے گا۔ اس نے بتایا، بہت خوب، اور اگر طوفان بہت ہی خطرناک قسم کا ہوا؟ پھر کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے کہا، تو پھر ہم بھی خدا پر ڈوری چھوڑ دیتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے لاپرواہی سے کہا اور دروازے کے عرصے پر آ گئے۔ انہوں نے سب کو جیرال کی اطلاع سنائی اور عرصے کے بجائے اپنے کیبنوں میں بند ہونے کی ہدایت کی۔ ابھی وہ کیبنوں میں گھسے نہیں تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ ہوا کے طوفان جھکڑ چلنے لگے۔ پہلے ہی تھپڑے نے ان کے قدم اکڑا کر رکھ دیے اور سب گرتے پھرتے کیبنوں تک پہنچ چکے تھے۔ جہاز بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا، اچھل رہا تھا۔ کھلنے دروازے میں انہوں نے دیکھا، سمندر میں چھلانگیں پھاڑ پھاڑ کر جتنی اونچی اٹھ رہی تھیں، جہاز ان پر اچھل رہا تھا اور نیچے آ رہا تھا۔ ان کے دل بیٹھے جا رہے تھے، جیسے ان سب کے سامنے ایک چونٹی اس وقت ان کی زبانوں پر صرف کلمہ طیبہ تھا۔ کسی وقت بھی کوئی چھال اس جہاز کو الٹ سکتی تھی اور وہ اس طرح ناپید ہو جاتے، اور پھر کبھی ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ ہوتا۔ لوگ سوچتے رہ جاتے، نہ جانے انسپکٹر جمشید اور ان کے بچے کہاں غائب ہو گئے، انسپکٹر کامران مرزا اور دونوں لڑکے کہاں چلے گئے۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلا، اور اس وقت انہیں شدت سے احساس ہوا کہ خدائے تعالیٰ کی طاقت کے سامنے انسان کس قدر بے بس ہے۔ طوفان کوئی 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ ان سب کے کپڑے کیبنوں میں ہوتے ہوئے بھی بھیگ گئے۔ آخر خدا خدا کر کے طوفان تھما۔ سمندر پانی اس
اس پرسکون ہو گیا جیسے طوفان آیا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے باہر نکل کر دیکھا جہاز کی ہر چیز الٹ پلٹ ہو چکی تھی۔ ایسے میں جہاز نے نہ جانے کتنے چکر کھائے ہوں گے۔ ان کے چاروں طرف جہاں تک نگاہ جاتی سمندر ہی سمندر تھا، سوائے سمندر کے اور کچھ بھی نہ تھا، یا پھر اوپر دیکھنے پر آسمان دکھائی دیتا تھا، اور اب انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ یہ سمندر انہیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ اس قسم کے حالات سے وہ پہلے کبھی دوچار نہیں ہوئے تھے۔ میں کنٹرول روم کا جائزہ لیتا ہوں، شاید کچھ اندازہ ہو سکے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، انسپکٹر کامران مرزا نے کہا۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ اور وہ سب کنٹرول روم میں آ گئے۔ ڈائلوں کا اندازہ لگانے کے بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ جہاز اس سمت میں چلا جا رہا ہے جس سمت میں پہلے تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ 3 دن تک وہ سمندر میں سفر کرتے رہے۔ اس وقت تک انہیں اپنے وطن کی سرزمین نظر آ جانی چاہیے تھی، کیونکہ جیرال کی قیدیوں کی صورت میں انہوں نے 3 دن تک سفر کیا تھا، لیکن واپس اس سمت میں 3 دن تک سفر کرنے کے بعد بھی انہیں کوئی جزیرہ نظر نہیں آیا، نہ ساحل سمندر دکھائی دیا۔ اب تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ غلط سمت میں چل پڑے ہیں اور نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ان کے رنگ سفید پڑ گئے۔ اس وقت پہلا خیال جو انہیں آیا وہ یہ تھا کہ شاید یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر، اور خوراک کا ذخیرہ رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا تھا، اور انہوں نے قیدیوں کے ساتھ ساتھ اپنا کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا۔ وہ ابھی سے اس وقت سے خوفزدہ تھے جب ان کے پاس خوراک ختم ہو جاتی اور وہ بھوکے پیاسے سمندر کی بھٹک رہے ہوتے۔ ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان حالات میں جیرال کو رہا کر دینا چاہیے۔ فرزانہ نے کہا، اس سے کیا ہوگا؟ کیا وہ جہاز کو کسی ساحل پر لے جا سکے گا؟ محمود بولا، ہو سکتا ہے لے ہی جائے، اسے سمندر کا ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس جہاز کو وہ روبوٹ کنٹرول کرتا تھا۔ اس کے بعد ہی ہم نے منزل کا نشان کھویا ہے، آصف نے کہا۔ روبوٹ سے مقابلہ اچانک ہی شروع ہو گیا تھا، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، آفتاب بولا۔ میں تو ایک بات جانتا ہوں، اگر ہماری زندگی باقی ہے تو ہم کسی کنارے پر ضرور لگیں گے، محمود نے کہا۔ ہاں، چاہے آدم خوروں کے کسی جزیرے کے کنارے پر ہی کیوں نہ لگ جائیں، فاروق نے کہا۔ اس وقت مذاق ہرگز نہیں چلے گا، ہم سنجیدہ ہیں، محمود نے تلملا کر کہا۔ اگر ان لمحات میں سنجیدہ ہو گئے تو موت کا خوف ہمیں آ گھیرے گا، فاروق نے کہا۔ فاروق ٹھیک کہتا ہے، ہمیں خود کو معمول پر رکھنا چاہیے، انسپکٹر جمشید بولے۔ لیکن ابا جان، خود کو معمول پر رکھتے ہوئے کام کی بات بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اس وقت کام کی بات سے زیادہ ہمیں زندہ دلی کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا۔ بہت بہتر ابا جان، آپ دیکھیں گے کہ ہم اس سمندر سے کیسے چشکیوں میں اڑتے ہیں اور موت کے خوف کو کیسے بھگاتے ہیں، محمود نے خوش دلی سے کہا۔ اس وقت تک کی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جیرال اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر نہ موت کا خوف پایا جاتا ہے نہ گھبراہٹ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے جیرال کے 2 الفاظ بھی بار بار یاد آتے ہیں جو اس نے جہاز کے روانہ ہونے کے بعد ہی کہے تھے کہ میں ہار کر بھی جیت رہا ہوں۔ آخر کا ان کا الفاظ سے مطلب کیا تھا؟ اس نے بلا وجہ یہ الفاظ نہیں کہے ہوں گے، اور اگر وہ جیت رہا ہے تو ہم کس طرح ہار رہے ہیں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے، کیونکہ اس وقت تو ہم ہی کشتی کے سوار ہیں، محمود نے کہا۔ ایک ہی جہاز کے کہو، آفتاب نے کہا۔ ایک ہی کشتی کے سوار ہونا محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم جیرال اس وقت ایک حالات کا شکار ہیں۔ اس کا مطلب ہے ضرور کوئی بات ہے، ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا سکتا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ فاروق نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر بتاتے کیوں نہیں؟ سوچ کیا رہے ہو؟ ہم بہت جلد کسی ساحل پر پہنچنے والے ہیں۔ کیا؟ وہ سب ایک دم اچھل پڑے۔ انہوں نے ایک سمت میں دیکھا جس طرف جہاز بڑھ رہا تھا، مگر دور دور تک کوئی سیاہ لکیر نظر نہیں آئی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ساحل
پہنچنے والے ہیں۔ اتنا بیہودہ مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ محمود نے اسے کھاجانے والی نظروں سے دیکھا۔ تو پھر بتا دو کتنا بیہودہ مذاق کرنا چاہیے، اس نے مسکرا کر کہا۔ فاروق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انسپکٹر جمشید نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر کامران مرزا بھی حیرت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عنقریب ساحل پر پہنچنے والے ہیں۔ وہ ساحل ہمارے وطن کا ہوگا یا دشمن کا علاقہ ہوگا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ زمین بہت قریب ہے۔ آخر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ فرزانہ نے بے چین ہو کر کہا۔ اب وہ سب فاروق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرزانہ اور محمود اب بھی یہی خیال کر رہے تھے کہ فاروق مذاق کر رہا ہے، باقی سب لوگ اسے سنجیدہ خیال کرتے تھے۔ بس میں کہہ سکتا ہوں، میں خود نہیں جانتا کہ یہ بات کس طرح کہہ رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انسان جب بھی کوئی بات کہتا ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہے، آصف نے کہا۔ میں خود حیران ہوں کہ مجھے یہ احساس کیوں ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہی نکلے اور آپ لوگ میرا مذاق اڑائیں، لیکن پھر بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ اب تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ فاروق نے واقعی سنجیدہ ہو کر کہا تھا۔ وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور جہاز کا رخ کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ زندگی میں انہیں شاید ہی کسی چیز کی اتنی خواہش محسوس ہوئی ہوگی جتنی اس وقت زمین کا کنارہ نظر آ جانے کی خواہش انہیں ہو رہی تھی، لیکن کنارے کا تو دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ فاروق کی دماغی حالت خراب ہوتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ ضرور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، اور اس خیال کے ساتھ ہی انہوں نے جو فاروق کو عجیب سی نظروں سے دیکھا تو اس کے منہ سے قہقہ نکل گیا، پھر اس کا یہ قہقہ طویل ہوتا چلا گیا۔ سب اس کی طرف مڑے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ فاروق پاگل ہو چکا ہے۔ فاروق تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ فرزانہ نے بوکھلا کر کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، بدستور ہنستا رہا۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، یہی نا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، لیکن خدا کی قسم میں پاگل نہیں ہوں۔ مجھے زمین کا کنارہ نظر آ رہا ہے، نہ جانے آپ لوگوں کو کیوں نہیں نظر آ رہا۔ وہ دیکھیے، بالکل اسی سمت میں جس طرف آپ لوگ ابھی ابھی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اچھل پڑے۔ اس مرتبہ انہیں واقعی کنارہ نظر آنے لگا تھا۔ قلعے کے قیدی، یہ تو واقعی زمین ہے، محمود نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو مذاق کر رہا ہوں، میرا تو دماغ خراب ہے، فاروق ہنسا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے جب ہم اس طرف دیکھ رہے تھے تو اس وقت تک تو کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، جبکہ فاروق نے اس سے پہلے زمین قریب آنے کی خبر سنا دی تھی۔ آخر اسے کس طرح معلوم ہو گیا تھا؟ میرے پاس ایک علم ہے، اس علم کے ذریعے مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ اسے کالا علم کہتے ہیں۔ یہ علم مجھے ایک کالے رنگ کے بھیڑیے نے سکھایا تھا۔ اس کا رنگ توئے کی طرف کالا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھے جو علم سکھایا وہ کالا تھا۔ فاروق کی زبان چل رہی تھی۔ آج کئی دنوں کے بعد پرانا فاروق بولتا سنائی دیا ہے۔ فرزانہ مسکرائی۔ پرانا فاروق تو کیا اب میں نے فاروق ہوں؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ویسے سچ بتاؤ، تمہیں زمین کے بارے میں کیسے معلوم ہوا تھا؟ انسپکٹر جمشید نے تیز لہجے میں کہا۔ ابا جان، میں سچ کہتا ہوں، مجھے خود معلوم نہیں کہ یہ اندازہ کیسے ہو گیا، بس یوں سمجھ لیں کہ مجھے زمین کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ تم بتاؤ گے نہیں؟ انہوں نے اسے بری طرح گھورا۔ جی، بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت ہم مشورہ کر رہے تھے تو میرا رخ اس طرف تھا جس طرف جہاز بڑھ رہا تھا۔ دور، بہت دور مجھے ایک ننھا سا پرندہ ایک پل کے لیے نظر آیا تھا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ بس میں نے زمین کی پیشن گوئی کر دی۔ اس کے بعد پرندہ پھر نظر نہیں آیا۔ آپ سب لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے، کچھ نظر نہ آیا، جب کہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ زمین ضرور نزدیک ہے، ورنہ پرندہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اوہ، تو یہ بات تھی، انسپکٹر کامران مرزا نے پرسکون آواز میں کہا، اور وہ جوش و خروش کے عالم میں زمین کی طرف دیکھنے لگے۔ سیاہ لکیر اب صاف
اور گہری ہو گئی تھی۔ اچانک انسپکٹر جمشید بولے، یہاں کہیں ایک آدھ دوربین ضرور ہوگی۔ محمود فاروق، دوڑ کر جاؤ اور دوربین پیدا کر لاؤ۔ جی بہت اچھا، انہوں نے ایک ساتھ کہا اور اپنے کیبنوں کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو ایک دوربین ان کے ساتھ تھی۔ بھائی واہ، اتنی جلدی ایک دوربین پیدا بھی کر لائے۔ انہوں نے تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتے تو دوسری بھی پیدا ہو جاتی۔ آفتاب نے کہا، دوسری کے لیے تم جاؤ۔ اس نے کہا، ارے بس ایک سے ہی کام چل جائے گا۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے اور انہوں نے دوربین اس کے ہاتھ سے لے کر آنکھوں سے لگائی۔ دوسرے ہی لمحے ان کے منہ سے نکلا، زمین ابھی بہت دور ہے لیکن میرا خیال ہے یہ ایک اچھا خاصا بڑا جزیرہ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جزیرے کا رنگ بالکل ہی کالا ہے۔ کیا کالا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر بعد زیادہ بہتر طور پر نظر آنے لگے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے دوربین انسپکٹر کامران مرزا کے ہاتھوں میں دے دی۔ وہ اس جزیرے کے بارے میں سوچنے لگے۔ انہیں اطمینان کا احساس بھی ہو رہا تھا اور ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ نہ جانے جزیرہ کیسا ہوگا، آباد ہوگا یا غیر آباد ہوگا، اس میں کس قسم کے لوگ ہوں گے، کہیں ہم پھنس نہ جائیں۔ کچھ منٹ کو کیا عالم میں گزر گئے، پھر انہوں نے انسپکٹر کامران مرزا کی آواز سنی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جزیرہ کافی بڑا ہے اور کالے رنگ کا ہے۔ میں اس میں آبادی کے آثار بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن عجیب ترین بات یہ ہے کہ ساحل پر ایک بہت بڑا قلعہ ہے۔ اس قلعے کا رنگ بھی بالکل سیاہ ہے۔ قلعہ؟ ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ہاں، یہ ایک باقاعدہ قلعہ ہے، بہت بڑا قلعہ۔ کسی زمانے سے یہ جگہ سمندر میں شامل نہیں تھی اور یہ قلعہ کسی حکمران نے بنایا ہوگا۔ اس میں اس کی فوج رہتی ہوگی، لیکن اب یہ قلعہ ایک جزیرہ قلعہ بن چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جزیرے کے آس پاس کوئی بھی نہیں رہتا۔ اوہو، یہ تو بہت خاص بات ہے، اور اگر ہم کسی ملک کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اس ذریعے اپنے ملک میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے سرد آہ بھری۔ ان کا دل خوشی سے اچھلنے لگے۔ ایسے میں اچانک انسپکٹر جمشید بولے، اب ہمیں جیرال کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ ہار کر بھی جیت رہا ہے، کہیں وہ واقعی جیت تو نہیں گیا؟ ان کے الفاظ نے سبھی کو چونکا دیا۔ وہ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ اب ان کے ذہنوں میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی جیرال جیت گیا ہے اور ہم ہار گئے ہیں؟ جزیرہ لمحہ بلمحہ نزدیک آتا جا رہا تھا۔ قلعے کی دیواریں اور برجیاں اب انہیں صاف نظر آنے لگی تھی۔ جزیرہ واقعی کالا تھا، اس کے دور و دیوار کالے رنگ کے تھے، البتہ درخت اور پودے ضرور سبز تھے۔ سبز اور کالے رنگ نے مل کر جزیرے کو عجیب بیت ناک سا بنا دیا تھا، اور اس وقت ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے جب قلعے کی دیواروں پر انہیں کالا شنکوفوں والے آدمی بھی کھڑے نظر آئے۔ کالے شنکوفوں کو دیکھ کر وہ زور سے چونکے، لیکن کچھ اور نزدیک ہونے پر تو انہیں اپنے سانس سینوں میں اٹکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ قلعے کی جو دیوار سمندر کی طرف تھی، اس پر ایک بہت بڑی سلیب بنی تھی اور جزیرے میں شاید واحد چیز ہی تھی جو سنہری رنگ کی تھی۔ اس کے ارد گرد ہیرے بنے ہوئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے زمین دیکھ کر انہیں خوشی ہو رہی تھی اور اب وہ حیرت اور خوف میں بدل گئی تھی۔ میرا خیال ہے ہم شروع سے آخر تک اس جزیرے کی سمت سفر کرتے رہے، جہاز کا رخ کبھی تبدیل ہوا ہی نہیں تھا۔ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا، بالکل یہی بات ہے، ہم اپنے خیال کے مطابق اپنے ملک کی طرف سفر کر رہے تھے، جبکہ جہاز کا رخ وہی رہا جو شروع سے تھا۔ ہم اس کا رخ تبدیل نہیں کر پائے تھے، جبکہ ظاہر ہے کہ ہمیں یہی محسوس ہوا تھا جیسے ہم نے اس کا رخ تبدیل کر لیا۔ دراصل اس جہاز کو روبوٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ روبوٹ ختم ہونے کے بعد بھی اسے قلعے کی بیٹھی طاقت اس جزیرے کی طرف ہی کھینچتی رہی۔ انسپکٹر کامران مرزا بولے، تو کیا اگر ہم چاہیں تو جہاز کو جزیرے کی طرف جانے سے نہیں روک سکتے؟ محمود نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ہاں، ہم کتنا بھی زور لگائیں، جہاز جزیرے کی طرف ہی بڑھتا رہے گا۔
تو کیا جیرال کے الفاظ کا یہی مطلب تھا؟ آصف بولا، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ فرزانہ کا لہجہ فکر مند تھا۔ کیوں نہ ہم جہاز کو واپس موڑنے کا تجربہ کر کے دیکھ لیں؟ فاروق بولا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، آخر ہم جائیں گے کہاں؟ ہم راستوں کا کوئی علم نہیں رکھتے، پھر کیوں نہ دشمنوں سے ہی ٹکرا جائیں۔ انسپکٹر جمشید بولے، ابا جان، دشمن ہمیں سینکڑوں میل دور بیٹھا سمندر کی لہروں پر اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، وہ کس قدر طاقتور ہوگا، یہ بھی تو سوچئے نا۔ محمود نے کہا، یہ سمندر اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس میں اٹھنے والے طوفان اس کی طاقت سے بھی زیادہ خوفناک ہیں۔ انہوں نے کہا، کم از کم ہمیں یہ تجربہ تو ضرور کر لینا چاہیے کہ ہم جہاز کو موڑ سکتے ہیں یا نہیں، ابھی تو جزیرہ کافی دور ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا بولے، ضرور کیجیے۔ وہ عرصے سے کنٹرول روم میں آئے انسپکٹر کامران مرزا جہاز کو موڑنے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ جہاز کا رخ تبدیل ہو گیا، وہ دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ جہاز جزیرے کے مختلف سمت میں چل پڑا ہے، لیکن اس کا رخ قدرے ترچھا ہے۔ اوہ، میں سمجھ گیا، ایک لمبا چکر کاٹ کر یہ پھر اپنے پہلے رخ میں آ جائے گا، اور جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، اس کی طرف اس وقت ہوا تھا جب ہم نے جیرال اور اس کے ساتھیوں کو قابو میں کرنے کے لیے جہاز کا رخ موڑا تھا۔ اس وقت ہمارے چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا۔ ہم نے محسوس کیا تھا کہ رخ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن ہوا دراصل یہ تھا کہ جہاز ایک لمبا چکر کاٹا اور پھر اسی سمت میں چلنے لگا۔ واقعی یہ جہاز کسی بہت ہی بڑے دماغ کے کاریگری کا ثبوت ہے۔ وہ ضرور بہت بڑا سائنسدان ہے، اور اب ہم بہت جلدی اس سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ انسپکٹر کامران مرزا کہتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا ایک بار پھر جزیرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ سب حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں بالکل صاف دکھائی دینے لگا تھا کہ قلعے کے فصل پر بے شمار کلاشنکوف والے کھڑے تھے اور جہاز کی طرف دیکھ کر شور مچا رہے تھے، اپنے ہاتھ ہلا رہے تھے، ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، یہ ہمارا استقبال کر رہے تھے۔ انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا، ابا جان، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ساحل پر اتر کر جزیرے میں کوئی ٹھکانہ تلاش کر کے ان کا مقابلہ کریں؟ محمود نے سوال کیا۔ شاید ہم ایسا نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا۔ کیوں؟ کیا ساحل پر بھی ان کے آدمی موجود ہوں گے؟ جہاں تک میرا خیال ہے ساحل پر ان کا کوئی آدمی موجود نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم ساحل پر اتر نہیں سکیں گے۔ اس پورے جزیرے پر ان کی حکومت ہے، بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں جزیرے سے ملک میں شامل ہے۔ یہ سازش اس ملک کی تیار کردہ ہے۔ جیرال اس ملک کے لیے کام کر رہا ہے، نہ صرف کام کر رہا ہے بلکہ یہ ملک ہے ہی اس کا ابداع۔ انسپکٹر جمشید کے ان الفاظ نے ان کی سیٹی گم کر دی۔ صرف 10 منٹ ان کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ جہاز قلعے کے فصل کی طرف خود بخود بڑھا جا رہا تھا۔ پانی فصیل سے ٹکرایا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جہاز فصیل سے ٹکرا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فصیل نزدیک پر انہوں نے دیکھا سمندر اس جگہ ایک بہت بڑے دریا کی صورت میں قلعے کے اندر داخل ہو رہا تھا، اور قلعے کی دیواریں جگہ 2 حصوں میں بٹ گئی تھیں۔ جہاز خود بخود اس دریا میں داخل ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ جہاز سمیت قلعے میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے عجیب ترین تجربہ تھا کہ کسی جہاز میں بیٹھے بیٹھے قلعے میں داخل ہو گئے۔ جو ہی وہ قلعے میں داخل ہوئے، گھنگھور تاریکی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب ان کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بس پانی کی شڑٹ شڑٹ سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر کسی کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ یار فاروق، یہ ہم کہاں آ گئے؟ ایسے میں محمود کی آواز سنائی دی گئی۔ یوں لگتا ہے جیسے اندھیرے نے ہمیں نگل لیا ہو، فاروق نے کہا۔ یہاں کی ہر چیز تو کالی ہے، شاید سورج کی روشنی بھی کالی ہو۔ آصف نے کہا، لا حول ولا قوت، ارے بھائی، سورج کی روشنی کالی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اب تک اگر کوئی چیز سائنسدانوں سے محفوظ رہی ہے تو وہ پاک سورج ہی تو ہے۔ آفتاب کی آواز سنائی دی، میرا مطلب ہے کہ شاید ان لوگوں نے کوئی ایسا انتظام کر لیا ہو
جس سے اس جزیرے پر سورج کی روشنی پہنچتی ہو یا کالی ہو کر پہنچتی ہو۔ آصف بولا، کان نہ کھاؤ یار، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آفتاب نے جھلا کر کہا، اندھیرے میں تو نہ لڑو، اگر تم ایک مکہ آصف کے مار بیٹھے اور وہ لگ گیا مجھے تو کیا ہوگا؟ فاروق بول پڑا، تو تم سمجھ لینا کہ مکہ آصف کو ہی لگا ہے، پھر میں کیوں نہ تمہیں ایک عدد مکہ رسید کر دوں تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ آصف نے مارا ہے۔ فاروق ہنسا، لیکن اندھیرے میں مکہ مارو گے کیسے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے بجائے مکہ فرزانہ کے لگ جائے، بلکہ اس کا امکان ہے کہ آفتاب کہتے کہتے رک گیا، یہ تمہاری زبان کو بریک کیوں لگ گئی ہے؟ فاروق کی آواز سنائی دی گئی، اسے ادب کا بریک کہتے ہیں۔ آفتاب چہکا، کیا مطلب ادب کا بریک؟ کئی آوازیں ابھری، اس قسم کے بریک کا نام تو ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہے۔ محمود کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آفتاب بولا، تم نے بتایا نہیں، ادب کا بریک کیسے لگا اور کیوں لگا؟ فرزانہ نے پوچھا، دراصل آصف یہ کہنا چاہتا ہے کہ مکہ مجھے یا کامران مرزا کو بھی لگ سکتا ہے، لیکن پھر ادب نے اس کی زبان روک لی۔ واہ، کافی باادب زبان ہے، فرزانہ منمنائی۔ شکر ہے تمہاری آواز بھی سنائی دی۔ فاروق بولا، کیوں، کیا میں اس سے پہلے خاموش رہی ہوں؟ فرزانہ نے حیران ہو کر کہا، بھائی کوئی کام کی بات کرو۔ انسپکٹر جمشید نے اکتا کر کہا، ابا جان کام کی بات اور اس اندھیرے میں؟ فاروق کا لہجہ حیرت زدہ تھا، کیوں، کیا اندھیرے میں کوئی کام کی بات نہیں ہو سکتی؟ انسپکٹر کامران مرزا بول پڑے، کم از کم اس قسم کے اندھیرے میں تو بالکل نہیں ہو سکتی، جبکہ ہم ایک جہاز میں سوار ہوں اور جہاز سمندر کے پانی پر تیر طرح ایک قلعے میں داخل ہو رہا ہو اور ہم چاروں طرف موت کی سی تاریکی طاری ہو۔ یہ اندھیرا تو مجھے اپنی عقل پر سوار ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ فاروق کہتا چلا گیا، شاید تمہاری عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے کوئی کام کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ آفتاب بڑبڑایا، بڑی گہری دوستی معلوم ہوتی ہے تمہاری اندھیرے سے، تبھی تو اس نے تمہیں یہ راز کی بات بتائی ہے۔ فاروق نے بھی ترکی بدرکی جواب دیا، کاٹ کھانے کو تو نہ دوڑو، آفتاب کیا خیال کرے گا؟ فرزانہ نے شوخ آواز میں کہا، دیکھیے ابا جان، یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ فاروق جھلا کر کہنے لگا، اندھیرے میں کیسے دیکھوں؟ انسپکٹر جمشید بولے اور سب کو ہنسی آ گئی۔ آنکھیں بند کر کے دیکھ لیں، فاروق نے بھی معصومیت سے کہا، اور ان کی کھیکھی شروع ہو گئی۔ اس وقت ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کن حالات کا شکار ہیں اور آئندہ چند لمحوں میں ہمارے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا نے کہا، انکل جو کچھ بھی پیش آنے والا ہے وہ ہم دیکھ ہی لیں گے، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آصف نے کہا، میں پریشان ہونے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جی بہت اچھا، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو ہم سب سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم سوچ کے سمندر میں غوطہ لگا کر ہی واپس آئیں گے۔ آفتاب نے کہا، اس جہاز کے رکنے سے پہلے ہی واپس آ جانا، کہیں تم سوچ کے سمندر میں غوطہ لگا جاؤ اور ہم اس جہاز سے اتر کر قلعے میں داخل ہو جائیں، پھر تم ہمیں تلاش کرتے رہ جاؤ گے اور تمہیں نہیں ملیں گے۔ فاروق نے کہا، کیوں، تم کہاں چلے جاؤ گے؟ آصف بولا، اس جزیرے کی تاریکی میں گھل مل جائیں گے۔ بس ثابت ہوا، تم لوگ کوئی کام کی بات نہیں کر سکتے۔ انسپکٹر جمشید نے ابھی یہ لفظ کہے ہی تھے کہ اندھیرے میں روشنی جھلک دکھائی دی۔ لیجیے، ہم اندھیرے کی چادر سے روشنی میں آ گئے۔ آصف کے منہ سے نکلا، چلیے شکر ہے کچھ تو سوچنے سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ فاروق نے کہا، تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے اندھیرے میں تمہاری عقل بالکل ہی ماری جاتی ہو۔ فرزانہ نے کہا، ہاں کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ عنقریب جہاز سے انسپکٹر کامران مرزا کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے، اسی وقت جیسے بجلی چمکی تھی، ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور تیز روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ خدا جانے وہ کتنی پاور کے بلب تھے، تیز سفید اور چمکیلی روشنی ان کی آنکھوں میں کھبنے لگی، ساتھ ایک گرج دار بیتناک آواز جیسے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ گئی، خوش آمدید قلعے کے قیدیوں!